بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. Am I allowed to sit? میں بہت تھک گئی ہوں. I've been traveling. میں بتا رہی تھی شیرین بی بی کو میں نے ٹریولنگ سٹارٹ کی ہے 4 اگست کو. اور آج کیا ڈیٹ ہے؟ ہاں. اور I'll be back home inshallah on Wednesday. So I would have been out of the house for nearly a month and 2 days. ایکٹیویزم کہتے ہیں سرگرمی. اور انگلش آپ کو پتہ ہے سرگرم کیا بولتے ہیں؟ انگلش کی کیا ٹرانسلیشن ہے سرگرم کی؟ ہاٹ ہیڈ. انگریزی میں سرگرم ہاٹ ہیڈ ہوتا ہے. اور ہاٹ ہیڈ کا مطلب وہ لوگ جو اپنے ایموشنز کنٹرول نہیں کر سکتے. ایکٹیویزم کی بیسس یہی ہے کہ آپ کے اندر کا جو جوش ہے وہ باہر نکلے. موضوع کیا ہے؟ ایکٹیویزم انٹو ایکشن. یعنی کہ آپ کے اندر جو غصہ ہے، جو خوشی ہے، جو پیشن ہے، جو محنت ہے، جو تکلیف ہے، جو گلے شکوے ہیں، جو ناراضگیاں ہیں، آپ اس سرگرمی کو باہر نکالیں، دنیا کو دکھائیں، چینل کریں اس کو اور اس کو ایکشن بنائیں. اچھا آپ دیکھ سکتے ہیں کیا ہے؟ یہ چوہے ہیں، چوہے. یہ زامبیا ہے جہاں میں تھی آج سے 3 ہفتے پہلے. الیکشن کے لیے میں گئی تھی، میں کامن ویلتھ آبزرور تھی. اور یہ چوہے ہیں جو وہاں پہ پکائے جا رہے ہیں، بیچے جا رہے ہیں، کھائے جا رہے ہیں. اچھا ویڈیو پلیز، پہلی ویڈیو یہ ذرا دیکھ لیں خاتون کیا کر رہی ہے. یہ اس نے گھر پہ ویل چیئر بنائی ہے اور بیچ میں لکڑی کا ٹرے ہے جس میں ہم چائے نہیں سرو کرتے. اور آگے ویل کہیں سے لیے، پیچھے کی ویلز کہیں سے لیے ہیں. یہ بیچ والا میک شفٹ اس نے بنایا ہے اور اس کو ہم سیڑھیوں سے نیچے اتار رہے ہیں. اگلا پلیز. یہ جو ویڈیو نہیں لگ رہی ہے اس میں اس نے دکھایا، اس ویڈیو میں تھا کہ اس خاتون نے ووٹ دیا کیسے. میں تھی، یہ ویڈیوز میں نے خود بنائی ہیں. یہ دیکھ لیں جب اس کو ایک نوجوان نے ہیلپ کیا اترنے سے، پھر اس کی بیٹی آئی، اس کی بیٹی دوسرے کمرے میں ووٹ دے رہی تھی. میں نے ان سے اجازت لی تھی کہ میں آپ کی ویڈیو لینا چاہتی ہوں اور اس نے مجھے اجازت دے دی. نیکسٹ پلیز. جی یہ بھی ایک اور پولنگ سینٹر ہے، یہ بھی زامبیا میں ہے. اس علاقے کو کاپر بیلٹ بولتے ہیں. یہ خاتون تقریباً 85 سال کی ہیں اور یہ ایک دیہات تھا جہاں پہ یہ لوگ ووٹ کرنے آ رہے تھے. نیکسٹ پلیز. یہ انڈولا سینٹرل میل پرزن ہے اور یہ صبح تقریباً 7 بجے کی ویڈیو، 7:43 PM لکھا ہے بٹ نہیں ہے، 7:43 AM کی ویڈیو ہے. اور پہلی دفعہ زامبیا کی ہسٹری میں پرزنرز، خواتین اور مرد دونوں ووٹ دے رہے تھے. میں جب زامبیا گئی ہمیں پتہ چلا، آئی میٹ دی پریزیڈنٹ آف زامبیا. ابھی میں کہہ سکتی ہوں، اس ٹائم میں نہیں کہہ سکتی تھی. روانڈا کا کسی کو پتہ ہے کہ روانڈا میں کیا ہوا تھا؟ افریقہ میں. جی آپ نے ہاتھ اٹھایا؟ جی روانڈا میں ایک ہی ہفتے میں 8 لاکھ لوگوں کو مار دیا گیا تھا. خدا نہ خواستہ کل کو سندھی پنجابی ہو لڑائی. اسی طرح وہاں زولو اور ٹوٹسی میں لڑائی ہو گئی اور 8 لاکھ لوگ ایک ہفتے میں مارے گئے. اور وہ بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا. میں جب زامبیا پہنچی ایز اے ممبر آف پارلیمنٹ فرام پاکستان تو ہم نے ان کے پریزیڈنٹ کا انٹرویو لیا، تمام پولیٹیکل پارٹیز کا انٹرویو لیا، یوتھ سے ملے، میڈیا سے ملے، ہر کسی سے ملے. ہم سے کوئی بات ہی نہ کرے. اور سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیسا الیکشن ہے. نہ کوئی پارٹی مینیفیسٹو ہے. آپ لوگوں نے بھی کتنا زبردست کیا، ووٹ دیا. تو ہم ذرا حیران تھے کہ ایسے کیوں ہے. خیر ان کے پریزیڈنٹ سے ملنے گئے. ان کے پریزیڈنٹ نے، اگر مجھے تھوڑا خوف تھا، انہوں نے خوف خدا مجھ میں ڈال دیا. وہ 5 منٹ میں کہتے ہیں کہ آئی ایم ٹرائنگ ویری ہارڈ ٹو گیٹ ری الیکٹڈ، کیونکہ اف آئی ڈونٹ گیٹ ری الیکٹڈ تو مجھے لگتا ہے یہاں پہ جینوسائڈ ہو جائے گا روانڈا کی طرح اور لوگ مارے جائیں گے. میں کیوں تو نہیں پوچھ سکتی تھی. میرے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے پوچھا کہ کیوں، لوگ کیوں مریں گے؟ کہتے جی میں ہی بچا سکتا ہوں زامبیا، اور کون ہے؟ میں ہی نہیں ہوں تو کوئی بھی نہیں ہے. اچھا جی. ہمارے تو ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو گئے. ہم وہاں سے نکلے اور ہمارے جتنے بھی اس وقت کولیگز آبزرورز آئے ہوئے تھے، کامن ویلتھ سے، یونائٹڈ نیشنز سے، یورپین یونین سے، یونائٹڈ اسٹیٹ سے، جہاں جہاں سے لوگ آئے ہوئے تھے، ہم نے ان کو کہا کہ خدا کا واسطہ ہے اب اس ملک میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو فوج ہے، ان کو کانفیڈنس میں لیا جائے کہ یہ تو آپ کھلے سول وار کی طرف جا رہے ہیں. اگر ایک بیٹھا ہوا آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں ہارتا ہوں تو لوگ مریں گے. خیر وہ
سب کچھ ہوا, الیکشن کا دن آیا. الیکشن والے دن میں ڈپلوائے ہوئی تھی ایک اور صوبے میں. آپ کو پتہ ہے کاپر کیا ہوتا ہے؟ لیڈیز اینڈ جینٹلمین, ڈز اینی ون نو کاپر؟ کاپر کیا چیز ہے؟ کاپر سے کیا بنتا ہے؟ وہ وائرنگ کس چیز میں استعمال ہوتی ہے؟ اچھا, آپ سوچیں کہ آپ کے ملک میں کاپر ہو جو $13,000 ٹن بکتی ہو, اور آپ یہ چوہے کھا رہے ہوں. پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ ملک کو تو نہیں جا رہا, کہیں اور جا رہا ہے. $13,000 پر ٹن. یہ آپ نے جو اورنج ٹی شرٹس پہنی ہوئی ہے نا, میں نے پہلی دفعہ زندگی میں دیکھا کہ وہ زمین اس طرح اورنج تھی. وہاں پہ اتنا کاپر ہے کہ دنیا کی 90% کاپر وہ یورپین یونین کو, UK کو اور امریکہ کو سپلائی کرتے ہیں. اور گیس واٹ, امریکہ ان کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ اس کاپر کے ساتھ وائرز بناتا ہے. ہمارے ٹیلی فون کی وائر, ہمارے کمپیوٹر کی وائر, ہمارے یہ جو چھوٹے چھوٹے آج کل نئے گیجٹس آ رہے ہیں, اور وہ اربوں ڈالر اس سے گوگل بھی کماتا ہے, IBM بھی اس سے کماتا ہے, آئی فون بھی اس سے, ایپل بھی اس سے کماتا ہے. لیکن وہ لوگ جس ملک میں رہ رہے ہیں جو کاپر پروڈیوس کر رہا ہے, وہ چوہے کھاتے ہیں. وہ سارا ہم نے دیکھا. میں 14 دن, ابھی یہی بات کری تھی ہمارے ینگ لیڈر سے, وقار سے, میں 14 دن نہیں سوئی. آئی تھاٹ کہ پاکستان میں حالات برے ہیں, پاکستان میں غربت ہے, پاکستان میں تکلیف ہے. لیکن وہ تکلیف دیکھ کے مجھے سویا نہیں جا رہا تھا, کیونکہ بچے بھی یہ کھا رہے ہیں یہ گند, بوڑھے بھی کھا رہے ہیں, لوگوں کے پاس جوتے نہیں ہیں. اور یہ میں ریگولر بندے کی بات کر رہی ہوں, غریب بندے کی بات نہیں کر رہی ہوں, میں ریگولر زامبین کی بات کر رہی ہوں. لانگ سٹوری شارٹ, الیکشن والے دن صبح 3 بجے میں پہنچی پولنگ اسٹیشن. ہم آبزرورز تھے, ہمیں ٹائم پہ آنا تھا, 6 بجے الیکشن سٹارٹ ہو رہا تھا. 3 بجے سے یہ خاتون وہاں کھڑی تھی, صبح 3 بجے, اور اس کی ووٹ کرنے کی باری آئی ہے دوپہر 12 بجے. اس کو نہ کافی ملی, نہ پانی ملا, نہ کھانا ملا, نہ بیٹھنے کی جگہ. خیر اپنی کرسی میں بیٹھی ہوئی تھی. وہاں پہ موسم ایسا ہوتا ہے کہ صبح کو -3 ڈگری ہوتا ہے اور دوپہر کو 28 ڈگری. تو صبح کو ٹھنڈ سے مر رہے اور دوپہر کو گرمی سے مر رہے. اچھا, پالیٹکس سے پہلے بھی اور پالیٹکس سے بعد بھی مجھے ایک بات بہت اریٹیٹ کرتی ہے, اور وہ یہ کہ لوگ کہتے ہیں جی ووٹ دینا میرا حق ہے. میں سمجھتا ہوں کیڑا حق, سینیکل ہو جاتا ہے نا. ایک بچی نے پوچھا تھا کہ ہم سینیکل ہو گئے ہیں, ہمیں ہر چیز سے اعتبار اٹھ گیا ہے, ہمیں کسی چیز پہ ایمان ہی نہیں ہے. لیکن جب یہ خاتون میں نے دیکھی نا, یہ بوڑھی خاتون, یہ پرزنرز, دیٹس when I realized کہ ہم پاکستانی قوم کتنی پریویلیجڈ ہیں. آپ جس ایکٹیویزم کی ہم بات کر رہے ہیں نا, انٹو ایکشن, یہ تھا وہ. آپ کے دل میں ایک خواب آیا کہ میں نے یہ ملک بدلنا ہے. یہ کس نے کہا تھا آئی ہیو اے ڈریم؟ مارٹن لوتھر کنگ جونیئر. واٹ واز ہز ڈریم؟ اس کا خواب کیا تھا؟ کیا خواب تھا مارٹن لوتھر کا؟ کہ امریکہ میں جو گورے لوگ ہیں اور جو افریقن ڈسینٹ کے, جسے وہ لوگ کالے افریقن امریکن بولتے ہیں, ان لوگوں کی ایک ہی زندگی ہو, حقوق ایک ہو. کیا مطلب؟ اسکول جا سکیں, بس میں بیٹھ سکیں, کھانا کھا سکیں, سمپل. یہ ڈریم ہے ایکٹیویزم کا. سخت سوال پوچھنے جا رہی ہوں, اس لیے سوچ کے جواب دیجیے گا. میں یہاں بیٹھی ہوں, میں نے سر نہیں ڈھکا, ٹھیک ہے؟ میں مسلمان ہوں, نماز پڑھتی ہوں, روزہ رکھتی ہوں, خدا کو مانتی ہوں, رسول اللہ علیہ السلام کو مانتی ہوں. لیکن مجھے یہ نہیں لگتا کہ مجھے اپنا سر ڈھکنا ہے. میرا اپنا کوئی ویو ہے, جو بھی ہے. اچھا, اب میں یہاں بیٹھی ہوئی ہوں, گپ شپ بھی ہو رہی ہے, بچے بھی بیٹھے ہیں, بچیاں بھی بیٹھی ہیں, نوجوان بھی ہیں, میری طرح کوئی بوڑھا بھی ہوگا. اگر میں ابھی ایک جوک کروں, یا یہاں پہ کوئی بچہ بیٹھا ہو جلدی سے گوگل کر رہا ہو اور میری کوئی ویڈیو نکل آتی ہے میری کزن کی شادی میں جہاں پہ میں گانا گا رہی ہوں, ہو سکتا ہے نا, کچھ بھی ہو سکتا ہے. یا میری پری پولیٹیکل کوئی تصویر مل جائے آپ کو فیس بک پہ, جتنے میں یورپ میں تھی 10 سال, تو میں انگریزوں کے ساتھ کھڑی ہوں, میں نے تصویر, ہنس رہے ہیں لوگ, کھانا کھا رہے ہیں, کوئی وائن پی رہا ہوگا, یورپ میں تو لوگ وائن پیتے ہیں, کوئی پورک کھا رہا ہوگا, میری ایک تصویر آپ کو نظر آتی ہے. اچھا, اب اس ماجرے کو سامنے رکھ کے مینار پاکستان کو ذرا دماغ میں لے کے آئیں. ایک ٹک ٹاکر ہے جو ٹک ٹاک ویڈیوز لگاتی ہے اور اپنے 400 فینس کو انوائٹ کرتی مینار پاکستان پہ, جشن آزادی پہ. میں بھی آپ لوگ کے ساتھ یہاں بیٹھی ہوں, 200 لوگ ہیں, مجھے یہاں کسی نے بلایا, میں نے آپ کو نہیں بلایا, بٹ مجھے یہاں کسی نے بلایا. اس کا کیا یہ مطلب ہے کہ میں حجاب نہیں پہنتی یا میں کسی اور مسلمان بچی کی طرح اسلام نہیں پریکٹس کرتی, لوگ میرے ساتھ زیادتی کریں گے؟
لوگ میرے کپڑے پھاڑیں گے, میرے سر پہ ہیئر پن لگائیں گے کہ جی تم ہمیں قابل قبول نہیں ہو. کیوں ایسا ہے کہ کیوں نہیں ہو سکتا میرے ساتھ؟ کسی کے پاس آئیڈیا ہے کوئی؟ کون سی وہ 2 چیزیں ہیں جو آپ کو ممنوع کرتی ہیں مجھے ہاتھ لگانے سے اور مجھ پہ اپنی ریلیجس ویوز نہ ڈالنے پہ؟ سوچ کے جواب چاہیے مجھے. جی نہیں, میں بتاتی ہوں. قرآن پاک کسی نے پڑھا ہوا ہے مطلب کے ساتھ؟ اچھا, سورہ بقرہ میں کسی نے پڑھا ہے لا اکراہ فی الدین؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ دین میں کوئی جبر نہیں. اچھا, کانسٹیٹیوشن آئین کسی نے پاکستان کا پڑھا ہے؟ اس میں کیا لکھا ہے کہ میری جان اور میری مال سب سے محفوظ ہے انڈر ایوری سرکمسٹانس. میں چاہے خواجہ سے رہا ہوں, میں عورت ہوں, میں مرد ہوں, میں کرسچن ہوں, میں ہندو ہوں, میں دیوبندی ہوں, میں اہل تشیع ہوں. دس از the one activism that you people need to put into action. سوسائٹی کا قانون غلط ہے. سوسائٹی میں جو آدمی اربوں ڈالر کی چوری کرتا ہے اور مرسڈیز میں گھومتا ہے وہ حلال ہے, اور سوسائٹی میں جو آدمی 20,000 روپے کی نوکری کر کے حلال رزق کماتا ہے اس کو اپنے ڈرائنگ روم میں نہیں بیٹھنے دیتے, جوتے باہر اتار کے وہ اندر آتا ہے آپ کے گھر میں. تو اگر آپ سوسائٹی کے قانون پہ گئے پھر تو چور بھی ٹھیک ہے, قاتل بھی ٹھیک ہے, اچکا بھی ٹھیک ہے. تو یہ یاد رکھیں, خود اعتمادی دین میں بھی ہے, آئین میں بھی ہے, اور یہ کامن سینس ہے. اور ہم پاکستانیوں میں نے ہر پالیسی میں یہ بات میں کہتی ہوں کہ شاید کسی کو یہ یاد رہے گا کہ پاکستان میں ہمارا جو ایک قومی مسئلہ ہے کہ ہم کانفیڈنٹ لوگ نہیں ہیں. ہم کبھی یہ نہیں کہتے شاباش, اپنے آپ کو تھپکی نہیں دیتے, یا پاگل ہو جاتے ہیں ایگو سے شوئے مارتے ہیں, یا بالکل چپ چاپ کر جاتے ہیں. بیچ میں رہیں. اسلام میں بھی یہ ہے, قرآن میں بھی یہ ہے, کامن سینس میں بھی یہ ہے. درمیان کا رستہ پکڑیں, اچھے کام کریں, اپنے آپ کو ایکنالج کریں. آپ کو کوئی دوسرا بندہ شاباشی دے نہ دے, خود کو شاباشی دے کہ الحمدللہ چھوٹا سا گول پکڑا تھا اب آگے بڑھنا ہے, ایک اور چھوٹا گول پکڑا اب آگے بڑھنا ہے. آپ دیکھیں گے کہ قسمت اور کامیابی خود آپ کے پیچھے آئے گی. یہ میرا آزمایا ہوا فارمولا. میں نے ایسے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو یہاں سے خود وہاں پہنچے. بے شک اللہ کی مدد ہے, لیکن سیلف بلیف جب اب آپ کو یقین خود میں نہیں ہوگا, بے شک آپ خدا پہ یقین کریں, قرآن پہ یقین کریں, لیکن جب آپ کو یہ یقین نہیں ہے کہ اس نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے, آپ کچھ نہیں کر سکتے. So I will end it here and open to questions. دیکھتے ہیں کہ یہ کام ہے اداروں کا, اسے حل کرنا ہے اداروں نے, کورٹس نے, اور ان پہ ججمنٹ دینی ہے. ہم جب میڈیا پہ آ کے کہیں بھی آ کے کوئی ایکٹیوسٹ بن کے بات کرتے ہیں, اس کا انفلوئنس ہوتا ہے اس کیس پر. جیسے سٹارٹ میں زاہد جعفر کیس میں یہ ہوا کہ باہر سے ویزا مل جائے, میں باہر سے ہوں, یہ چیزیں انفلوئنس ہو گیا. کیا ایکٹیویزم یہ ہے کہ آپ ان کے قانونی تبدیل کر لیں, آپ انفلوئنس ڈال کے اس کیس کو ہی خراب کر دیں؟ اگر ایکٹیویزم یہ ہے کہ آپ کی اس انفلوئنس سے غلط ہو رہی ہے تو کیا یہ رائٹ ایکٹیویزم ہے یا رانگ ایکٹیویزم ہے؟ دیکھیں, ایکٹیویزم تبھی رانگ ہوگی جب آپ آئین کے خلاف جائیں گے. آئین میں کیا لکھا ہے؟ جان و مال کا تحفظ. آپ کو جو پہلا چیپٹر ہے فنڈامنٹل رائٹس کا, ٹھیک ہے, یہاں پہ سارے مسلمان نہیں ہوں گے, میں اسلام کو 2 منٹ کے لیے سائڈ پہ رکھ دیتی ہوں. آپ کا آئین دیکھ لیں, آئین بھی آپ کا اسلامی ہی ہے, لیکن آئین میں یہ ذکر نہیں ہے کہ آپ غیر مسلم کے ساتھ زیادتی کریں اور مسلمان کے ساتھ بہتری کریں یا الٹا کر لیں اس کو. آئین آپ کو یہ کہتا ہے کہ جان و مال کی تحفظ. اگر آپ ایکٹیوسٹ ہیں, آپ فیس بک پہ نکل آئے, یہ سارے بچے آپ 200 کل نکل آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی جو مینار پاکستان میں ہوا غلط ہوا, وہ چاہے ٹک ٹاکر تھی, وہ خواجہ سرا تھی, وہ شادی شدہ تھی, وہ غیر شادی شدہ تھی, وہ ایکٹریس تھی, وہ جو بھی تھی, اس کی جو پرسنل چوائس ایک طرف, اس کے ساتھ جو ہوا اس کی اجازت کس نے دی؟ سوسائٹی نے دی, کیونکہ 400 لوگ کر رہے تھے نا, تو کسی نے تو اجازت دی ہے نا. قانون تو نہیں دیتا, نہ اسلام دیتا ہے, نہ آئین دیتا ہے, نہ کرمنل لا, نہ کرمنل پروسیجر کوڈ, نہ سول پروسیجر کوڈ. تو اگر آپ اس کے حق میں آواز اٹھائیں گے, قانون کے حق میں, آئین کے حق میں, تو یہ کیسے غلط ایکٹیویزم ہو سکتی ہے؟ یہ یاد رکھیں, لوگ سیاست کرتے ہیں اس پہ, وہ اس پہ باتیں کریں گے, لیکن آپ کو اپنا دماغ بنانا ہوگا. یاد رکھیں, جو انسان اپنے دل کی سنتے ہو, اپنے سے بحث کریں. دنیا سے بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اپنے سے پوچھیں کہ کیا یہ میرے ساتھ ہوتا, میں خود ایک بندہ ہوں, میں ٹک ٹاکر ہوں, اور میرے ساتھ ہو تو کیا پھر یہ میں نا حلال قتل اور حرام قتل میں نے کیوں کہا نور مقدم کے کیس میں؟ اگر نور مقدم لڑکا ہوتی تو پھر وہ بہت ظلم ہوا ہے. ایک دیکھیں, جنرل ضیاء الحق
انہوں نے جو پاکستان میں تباہی پھیری تھی. لیکن ایز اے مسلم مجھے اجازت نہیں ہے کہ میں ان کو بد دعا دوں. میں صرف یہ کہہ سکتی ہوں اللہ ان کو بخشے. شاید میرے دل میں یہ سینٹیمنٹ نہ ہو, لیکن میرا دین مجھے روکتا ہے کہ اپنے منہ پہ کنٹرول رکھو. ہمارے ایریا میں تو یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی ایکٹیویزم کرتا ہے تو یا تو اسے اغوا کیا جاتا ہے یا اسے قتل کیا جاتا ہے, اور اگر پھر بھی وہ ایکٹیویزم نہ چھوڑے تو اسے فیملی کے تھرو ایموشنل بلیک میل کیا جاتا ہے. تو ایسے کیس میں پھر کیا کرنا چاہیے؟ میم میں جاننا چاہتی ہوں کہ پولیٹکس میں عورتوں کی مطلب آپ ایز اے وومن آپ نے کیا کیا اسٹرگلس دیکھی. ان فیوچر میں بھی پولیٹیشین بننا چاہتی ہوں اور آئی ایم شیور یہاں پہ بہت سی لڑکیاں ہوں گی بننا چاہیں گی. تو آئی وانٹ ٹو نو یور اسٹرگل کہ میں بھی آپ کو دیکھ کے پھر انشاءاللہ وہی چیزیں فالو کر کے پھر مطلب کیا اسٹرگلس ہے. میم ابھی آپ نے اتنی ساری باتیں کی, مطلب یہ ملالہ یوسفزئی اور ڈفرینٹ خواتین کی مثال دی, عائشہ ٹک ٹاک اور یہ وہ. تو میم آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو عوام کی پرسیپشن ہوتی ہے اس میں بہت بڑا کردار میڈیا کا ہوتا ہے؟ تو ایز اے پولیٹیشین یا ایز اے گورنمنٹ ریپرزینٹیو آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں میڈیا پہ کچھ پابندیاں عائد کرنی چاہیے, جیسے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ یا چائنا نے کی ہوئی ہیں؟ مطلب یہ فریڈم آف اسپیچ کا نام لے کے کچھ بھی بولیں, کچھ بھی دکھا دیں, کچھ بھی کر دیں, تو از اٹ اوکے؟ کویسچن فرسٹ. دیکھیں, لا اکراہ فی الدین تو ہے ہی نا. آپ کو سورہ مجادلہ کا پتہ ہے کیا مطلب ہے؟ قرآن میں ہے سورہ مجادلہ, اس کا مطلب ہے شی ہو کمپلینس. اب مطلب دیکھیے ویری انٹرسٹنگ سورہ. اس کا بیک گراؤنڈ یہ تھا, رسول اللہ علیہ السلام کے پاس ایک خاتون آئی کمپلین کرنے اپنے خاوند کے خلاف. سوسائٹی تھی, مردوں کی ڈومینیشن تھی, عربوں کا تھا, نئے نئے یہ لوگ نکلے تھے, ایک کفر سے نکل کے اسلام کی طرف جا رہے تھے. تو دے ڈنٹ وانٹ ٹو راک دا بوٹ. وہ تو کنٹروورشل سوال, کنٹروورشل باتیں چاہتے ہی نہیں تھے کہ ایک نیا مسلمان بنا ہے, مسلمانوں کی کھالی ادھیڑی جا رہی ہیں, ان کو مار مار کے ان کو شہید کر دیا جاتا ہے, قتل کر دیا جاتا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے, اور یہ ایک عورت آ رہی ہے پاگل کی بچی اور یہ میاں کی برائیاں کر رہی ہے, وہ مسلمان ہے. آپ سوچو سوسائٹی میں اسی وقت رسول اللہ علیہ السلام پہ نزول ہوا. اللہ تعالیٰ نے اجازت دی اس عورت کو کہ بے شک اسلام اپنے ٹفسٹ پیریڈ سے گزر رہا ہے, اس کی اسٹیبلشمنٹ ہو رہی ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس عورت کے حقوق پامال ہوں گے. اس کو بولنے دو. اف شی از کمپلیننگ, لسن ٹو ہر. دیٹ از یور ڈیوٹی ایز دا پروفٹ پیس بی اپون ہم. ہماری جو سوسائٹی ہے, ہم نے 40 سال ملٹری ڈکٹیٹرشپس کے نیچے گزاری ہے. ہمیں تمیز ہی نہیں ہے ایز اے سوسائٹی کہ بدتمیزی, ڈس انفارمیشن, مس انفارمیشن, اوپینین میں فرق کیا ہے. اس کو وقت لگے گا میچورٹی میں. امریکہ کو 250 سال لگے ہیں, ہمیں بھی لگیں گے. تو خیر ہے, تھوڑا سا دل بڑا کرنا ہوتا ہے. مجھے بھی بہت غصہ آتا ہے جب کوئی غلط بات کرتا ہے, خاص کر نور مقدم پہ. میں ایک وکیل بھی ہوں تو اس لیے مجھے قانون کا بھی پتہ ہے, تو مجھے ڈبل غصہ پھر آتا ہے. میں صرف اس لیے صبر کرتی ہوں کہ جتنا مجھے غصہ آ رہا ہے اس کیس پہ, شاید اس دوسرے بندے کو کچھ پتہ ہے جو اس کو زیادہ غصہ آ رہا ہو. تو اپنے آپ کو روک لیتی ہوں, اپنی زبان روک لیتی ہوں, اپنا ہاتھ روک لیتی ہوں. مشکل کام ہے, بہت مشکل ہے. لیکن اگر آپ لوگوں کی زبان بند کریں گے, میڈیا کی زبان بند کریں گے, سوشل میڈیا بند کریں گے. یہ جو الیکشن میں زامبیا کو نہیں بتایا, 5 دن بلیک آؤٹ تھا. نو فیس بک, نو ٹویٹر, نو ٹیلی فونز. اور میری اماں کو ہارٹ اٹیک ہو کے میری بیٹی تو مر گئی. نہ فیکس میں کر سکوں, نہ میں ای میل کر سکوں. بالکل قیامت تھی وہاں پہ 5 دن. اینڈ آئی ووڈ انکریج یو, میں کوشش کروں گی, میم سے بات کروں گی سحر سے بھی, کہ اف آئی کین کنیکٹ یو پیپل سم ہاؤ ٹو کامن ویلتھ یوتھ کے لیے اتنا کچھ کر رہی ہے کہ انٹرنیشنل پلیٹ فارم سے میں آپ سب کو کنیکٹ کرواؤں. آپ دیکھیں کہ دنیا کیسی ہے. پاکستان میں کوئی اچھا حال نہیں ہے, بٹ ہم بہت لوگوں سے بہت اچھے ہیں. میم آپ کا کویشچن پالیٹکس کا یہ بہت لمبا سوال ہے. یور انسپریشن کانٹ بی پالیٹکس, یور انسپریشن ہیز ٹو بی چینج. میں جس علاقے سے ہوں, میرے گاؤں میں ہر جمعے کو دھماکہ ہوتا تھا. میرے علاقے میں 3 میں سے 10 خواتین میں سے 3 بیوائیں ہیں, اور جب ان کی مزری دیکھتے ہو نا, آپ ادھر ہی ہلتے ہو. میں راتوں کو سو نہیں سکتی ہوں, ان کی بد دعائیں میں سنتی ہوں, میں ہل جاتی ہوں. حالانکہ تب پی ٹی آئی کدھر تھی. آئی نو. تو اس لیے بتا رہی ہوں, اف یو آر کمیٹیڈ ٹو چینج, ان شاء اللہ پالیٹکس میں آپ خود ہی آ جائیں گی. آپ کو کسی پلیٹ فارم کی ضرورت نہیں پڑے گی. بٹ پی ٹی آئی کے ہیں, پیپلز پارٹی کے ہیں, نون لیگ کے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ کس کی نظریہ آپ سے زیادہ مطلب قریب ہے, اور آپ ان کو اپلائی کریں. ان کے یوتھ سب کے ہیں کاؤنسلس. بچے آپ کی بات دیکھیں, میں یہ آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ جس سوسائٹی میں رہتے ہیں نا, اس کی رٹ غلط ہے. پچھلے سال کے YLC کی ایگزامپل دیتی ہوں. وہ بچہ مجھے اب نظر نہیں آ رہا, وہ ہے ایکس فاٹا پاٹا سے, قبائلی علاقوں سے.
اس نے مجھ سے ملا YLC میں اور گلے شکوے میں نے جب گلا ہو گیا میں کہا بچے اصلی ریزن بتاؤ ایشو کیا ہے. کہتے ہیں میم مجھے پاکستان نہیں پسند. ایسے کیا ہوا؟ کہتے ہیں میم آپ کے پرائم منسٹر نے پرومس کیا تھا کہ فاٹا پاٹا میں ہمیں 3G 4G ملے گا. کووڈ آیا تھا اس زمانے میں بٹ اتنے سخت لاک ڈاؤنز نہیں تھے. کہتا جی میم وائی فائی ہے نہیں, نہ میں اسکول اٹینڈ کر سکتا ہوں نہ کالج اٹینڈ کر سکتا ہوں. میں نے کہا اچھا آگے بتاؤ. کہتے جی میں PTM کا ممبر نہیں تھا. PTM جو ہے یہ نہیں منظور پشتین, ہاں پشتون تحفظ موومنٹ کا ممبر میں نہیں ہوں, لیکن میں نکل آیا ایک احتجاج میں کہ جی PTI حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ ہمیں وائی فائی دیں گے, کیوں نہیں دیا آپ نے؟ کہتا میم مجھے اس اریسٹ کیا گیا, اس بچے کا نام میں یاد کرتی ہوں, مجھے اس فنکشن سے اٹھایا گیا, اس ایونٹ سے, اسی طرح کا ایونٹ تھا کوئی. کہتے 10 دن مجھے مارا ہے ان لوگوں نے, 10 دن, کہ تمہاری ہمت کیسی ہوئی کہ تم باہر نکلے ہو. اب کس نے اس کو اٹھایا مجھے نہیں پتا, پولیس نے کیا, فوج نے کیا, پروونشل گورنمنٹ لیویز ہوتے ہیں, خسادار ہوتے ہیں, بہت لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ. وہ بچہ کہتا ہے میم مجھے پاکستان سے کوئی پیار نہیں ہے. میں کہا تو کہاں جاؤ گے؟ کہتے جی قبر میں ہی جانا ہے. سوچو وہ 18 سال کا بچہ اور اس کا دل چور ہو گیا تھا کہ صرف اس چھوٹی سی ایکٹیویزم پہ. آپ کی بات صحیح ہے, جو میں کر سکتی تھی اس ٹائم پہ, میں جتنے لوگوں کو جانتی تھی اس علاقے کے, چاہے وہ پولیس میں ہو, ISI میں ہو, آرمی میں ہوں, جتنی بھی ایجنسیز ہیں, میں ایک ایک کے پاس گئی ہوں پچھلے سال اور میں نے شکایت کی ہے کہ ماشاء اللہ کیا اچھا طریقہ ہے آپ کا پاکستانی کو مزید پاکستانی بنانے کا. بجلی نہیں ہے, کھانا نہیں ہے, گیس نہیں ہے, پانی نہیں ہے, تعلیم نہیں ہے, اور اوپر سے وائی فائی نہیں ہے تو ان کو مارو. اب ہوتے ہیں انسیڈنٹس, ہر ملک میں یہ ہوتا ہے, لیکن YLC کا اور اس بچے کا اور مجھے یہ فائدہ ہوا کہ میں گئی اور جتنے لوگ تھے جسے ہم کہہ سکتے اسٹیک ہولڈرز, میں نے بات کی, اور اس کے بعد ابھی تک میں نے کوئی ایسا انسیڈنٹ نہیں سنا. ہوا ہوگا مجھے نہیں پتا, لیکن چینج جو آپ کہہ رہی ہیں نا, اور یہ بہت مشکل ہے. مجھے 3 گھنٹے باہر بٹھاتے ہیں, جب مجھ سے کوئی نہیں ملنا چاہتا مجھے باہر بٹھاتے کہ بیٹھی رہے. میں نے ہوں تو کیا فرق پڑا بھائی, ایک عورت آئی ہے, وہ مجھ سے نہیں بات کرنا چاہتے, مجھے بٹھا دیتے ہیں. میرا پورا دن ضائع ہو جاتا ہے ایک حکومتی دفتر میں بیٹھے ہوئے. افسر تو چھوڑیں, اس کا جو PS نہیں ہوتا وہ بھی مجھ سے نہیں ملتا, مجھے باہر بٹھا دیتے ٹو پٹ می ان مائی پلیس. تو ٹھیک ہے, اب یہ رستہ میں نے پکڑا ہوا ہے, 3 سال گزر گئے, 2 رہتے ہیں, دیکھتے اور کتنی بےزتیاں ہونی ہیں. بٹ لیٹ می ٹیل یو کہ زندگی میں کوئی چیز آسان نہیں ہے. آپ ڈاکٹر بنیں گے تو مشکل ہوگا, ٹرین میں کام کریں گے تو آسان نہیں ہوگا, ویٹر بنیں گے تو آسان نہیں ہوگا. یہ پکڑ لیں, حضرت علی علیہ السلام کا قول ہے کہ لائف از ڈیفیکلٹ, زندگی مشکل ہے. ایک دفعہ آپ نے یہ سمجھ گیا کہ زندگی مشکل ہے, آپ نے آسانیاں ایکسپیکٹ کرنا چھوڑ دی, آپ کے راستے ہموار ہو جاتے ہیں. آپ جب تک ایکسپیکٹ کرتے ہیں نا کہ آسانی ہوگی, مسئلہ وہاں ہوتا ہے. آپ یہ ایکسپیکٹیشن چھوڑ دیں. یو آر اسپیشل, آپ یہاں پہ آئے ہیں, کوئی ریزن ہے آپ یہاں آئے ہیں. تو آپ لوگ باقی بچوں کی طرح نہیں سوچ سکتے. آپ کو یہ اثر نو ماننا ہوگا, شروع سے ماننا ہوگا, ای پریوری یہ ماننا ہوگا کہ مائی لائف ول بی ڈیفیکلٹ اینڈ اٹ از اوکے. تھینک یو.